آج ہم پریشان اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے کنارہ کشی کر لی ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم آگے نکلتے ہیں تو آگے ہمیں آفتوں کے سمندر نظر آنے لگ جاتے ہیں، ہر طرف سے مصائب و آلام ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم سمجھے کہ ہم کامیاب جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو اور سنت کو چھوڑ کر کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ جو قومیں بھی کامیاب ہوئیں وہ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا کر آگے بڑھیں۔ آج دنیا میں دیکھیں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ دنیا میں مسلمان آپ کو غمگین نظر آئے گا، پریشان نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ماڈل جو ہے وہ اپنے رسول کو نہیں بنایا، کسی اور کو بنایا ہے۔ انہوں نے آج اپنی زندگی کا نمونہ کسی اور کے زندگی کے عملی نمونے پر ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے کامیابی کی بجائے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے رسول کی سنت و سیرت کو اپنانے لگ جائیں تو ہمارے گھروں کی آفتیں دور ہو جائیں، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کے صدقات پر بٹھایا کہ میں ان کی حفاظت کروں۔ میں ان کی حفاظت کے لیے رات کو بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، وہ اس غلے سے کچھ نہ کچھ اٹھانے لگ گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ حدیث سن کے آپ نے خود اپنے ذہنوں میں سوچنا ہے کہ عمل کتنا ہے اور اس کے فوائد کتنے ہیں، اور جو مسلمان اپنے رسول کے اس عملی نمونے کو نہیں اپناتا اس کو نقصان کتنا ہے۔ آج کیمرے لگ گئے جی حفاظت کے لیے، آج جناب اعلیٰ بڑا انتظام ہو گیا جی کہ ہماری حفاظت ہوگی۔ کیمرہ خاک حفاظت تیری کرے گا جب خدا نہیں کرے گا، کیمرہ کیا کر سکتا ہے تیری حفاظت؟ لگے ہوئے کیمرے، ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں، بینک بھی لوٹے جا رہے ہیں، گھروں میں قتل و غارت بھی ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ کہاں کیمرہ آیا ہے ان کو بچانے کے لیے؟ ارے تمہیں بچانا ہے، کیمرے نے نہیں بچانا، میرے رسول کی سنت نے بچانا ہے، میرے نبی کی سیرت نے بچانا ہے، میرے رب کی کائنات کی تعلیمات نے تمہیں بچانا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم ایک دنیا کی دوڑ کے پیچھے پڑ گئے۔ کیمرے لگا دیے، یہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے، اگلے آتے ہیں کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں، قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ کیمرے سے آپ پوچھ لو کون مار گیا ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں کیمرے عطا کیے، ہم نے ان کیمروں کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔
ہم سمجھے کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، ہم نے یہ بھی ماڈریشن حاصل کر لیا، ہم نے یہ بھی ماڈریشن حاصل کر لیا۔ نہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تمہیں زندگی میں سکون مل جائے تو اپنے رسول کی ذات سے جڑ جا، تیری دنیا کو بھی اللہ پاک سکون والا بنا دے گا، تیری آخرت میں بھی سکون آ جائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ بڑی توجہ سے سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو آیا وہ چور، مال سے کچھ نہ کچھ اٹھانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ میں نے کہا ارے تو کون ہے؟ یہ مال لوٹنے والا۔ اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، قرضہ دار ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے یہاں سے کچھ نہ کچھ اٹھانے کے، تو مجھے چھوڑ دے، میں اب نہیں آؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، رحم کیا، جانے دیا۔ صبح جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آقا فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والا چور کدھر گیا؟ آقا کو بتایا نہیں کسی نے، رات کے سناٹے میں وہ چور آیا۔ اور صبح حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے آقا کائنات کی بارگاہ میں، آقا فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والا چور کدھر گیا؟ عرض کیا آقا آیا تھا وہ چوری کرنے، مگر میں نے تو اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، غریب ہوں، قرضہ دار ہوں۔ آقا نے فرمایا خیال رکھنا آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب اس کی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چور دوبارہ آئے گا، تو آج اس نے لازمی آنا۔ جب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو پھر وہ آتا ہوا مجھے نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے کچھ اٹھانے کی کوشش کی، میں نے پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، آج تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے دوبارہ مجھے کہا کہ یار میں غریب آدمی ہوں، آج مجھے چھوڑ دے، اب نہیں آؤں گا، مجھے اب موقع دے جانے کا، مجھے جانے دے، تو مجھے معاف کر دے۔ فرماتے مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے کہا چلو چلا جا۔ صبح جب پھر آقا کائنات کی بارگاہ میں گیا، آقا نے پھر پوچھا ابو ہریرہ رات والا چور کدھر گیا؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی آقا وہ دوبارہ آیا، تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، میں اب نہیں آؤں گا۔ آقا نے فرمایا پھر آئے گا، اب خیال رکھنا پھر آئے گا۔ اب پھر رات کو انتظار میں بیٹھے اور فرماتے کہ اب میں نے تہیہ کر لیا، جو کچھ بھی کہے گا میں اس کو اب جانے نہیں دوں گا، میں اس کو آقا کائنات کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، سزا دلواؤں گا۔ اب پھر وہ رات جب سناٹا چھا گیا، وہ دوبارہ پھر آیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کر لیا، فرمایا نہیں اب نہیں جانے دوں گا تمہیں، اب تو تمہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں یار مہربانی ہوگی جانے دے، اب نہیں آؤں گا۔ انہوں نے فرمایا نہیں اب تیسری بار تمہیں نہیں جانے دوں گا، تو ہر بار کہتا ہے کہ نہیں آؤں گا پھر آ جاتا ہے، اب نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکمل اس تہیے میں کہ میں اس کو لے کے ہی جاؤں گا، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارے مال کو چور نہیں لے کے جائے گا، تمہیں مال کی حفاظت کا وظیفہ بتا کے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بتا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ جب مال کی حفاظت کے لیے بیٹھیں یا رکھیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی آفت نہیں آئے گی، دنیا کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی،
کوئی ڈاکو نہیں آئے گا، کوئی چور نہیں آئے گا، کوئی تمہارا مال لوٹ کے نہیں لے جائے گا۔ خیر آپ نے یہ بات سن لی اور اس کو جانے دیا۔ جب صبح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کو پھر تم نے چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا آقا چھوڑ تو میں نے دیا، مگر مجھے نا وہ ایک وظیفہ بتا کے گیا ہے جس کے بدلے میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتائیں کون سا وظیفہ بتا کے گیا ہے؟ عرض کی آقا اس نے بتایا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا نا اپنے مال کی حفاظت کے لیے تو اس کا مال محفوظ رہے گا، کوئی چور اس کو نہیں پڑے گا۔ گھر میں آیت الکرسی پڑھ لے گا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ جس چیز کے لیے آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے خود جو ہے ذمہ داری اٹھا لے گا۔ آقا کائنات مسکرا کے فرمانے لگے تھا تو شیطان مگر بات سچی کر گیا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا تھا تو وہ شیطان مگر اے ابو ہریرہ جو بات کر گیا سچی کر گیا۔ جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے مال کی اولاد کی جائیداد کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دیکھیں آیت الکرسی ہم نے کبھی پڑھی ہے گھر میں سونے سے پہلے؟ آیت الکرسی کبھی ہم پڑھ کے بچوں کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں سکول کے لیے گھر سے باہر تو کبھی ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے؟ آقا نے فرمایا آیت الکرسی جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔